السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ امریکہ میں سیاہ فام شخص جارج فلائیڈ کی ہلاکت کے خلاف ملک بھر میں 8ویں روز بھی احتجاج کا سلسلہ جاری رہا۔ مختلف شہروں میں کرفیو کی خلاف ورزی اور لوٹ مار کے متعدد واقعات بھی رپورٹ ہوئے ہیں۔ ہزاروں امریکی شہری منگل کو بھی سڑکوں پر جمع ہوئے اور پولیس کے خلاف شدید احتجاج کیا۔ مظاہرین نے ریلیاں نکالیں اور جارج فلائیڈ سے اظہار یکجہتی بھی کیا۔ جارج فلائیڈ کی ہیوسٹن میں رہائش گاہ کے باہر بھی ہزاروں افراد جمع ہو گئے اور ان کے اہل خانہ سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے فلائیڈ کو خراج عقیدت پیش کیا۔ دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں مظاہرین ایک مرتبہ پھر وائٹ ہاؤس کے باہر پارک میں جمع ہوئے، جہاں سے پیر کو پولیس نے انہیں آنسو گیس کی شیلنگ کرتے ہوئے اٹھا دیا تھا۔ نیشنل گارڈز کے درجنوں دستوں نے لنکن میموریل کا کنٹرول بھی سنبھال لیا، جہاں مظاہرین کی بڑی تعداد موجود تھی۔ اسی طرح لاس اینجلس، فلاڈیلفیا، ایٹلانٹا اور سیئٹل میں بھی ریلیوں میں مظاہرین کی بڑی تعداد نے شرکت کی، جبکہ نیو یارک میں مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپیں ہوئیں اور لوٹ مار کے بھی متعدد واقعات رپورٹ ہوئے۔ دن کے اوقات میں نیو یارک میں مظاہرین نے پرامن طور پر احتجاج کیا اور سورج ڈھلتے ہی لوٹ مار، توڑ پھوڑ اور املاک کو آگ لگانا شروع کر دی۔ مظاہرین نے رات 8 بجے سے نافذ ہونے والے کرفیو کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بارکلے سینٹر سے بروکلن برج تک مارچ شروع کیا۔ اسی دوران پولیس کے ہیلی کاپٹر فضا میں پرواز کرتے ہوئے مظاہرین کو آگے بڑھنے سے روکنے کی ہدایت کرتے رہے۔ مینہٹن برج پر موجود مظاہرین پل کے داخلی راستے پر جمع ہوئے اور انسداد فسادات فورس کو دیکھ کر نعرے بازی کرتے رہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ نیو یارک مکمل طور پر کنٹرول سے باہر ہو گیا ہے۔ گورنر کومی کو چاہیے کہ وہ فسادات کو کم کرنے کے لیے کردار ادا کریں۔ امریکہ کے آئندہ صدارتی انتخابات میں صدر ٹرمپ کے ممکنہ ڈیموکریٹک حریف جو بائیڈن نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ جب ہزاروں امریکی وائٹ ہاؤس کے باہر پرامن طور پر احتجاج کر رہے تھے، اس وقت صدر نے فوٹو شوٹ کے لیے ان پر آنسو گیس کی شیلنگ کروائی۔ انہوں نے کہا کہ صدر ٹرمپ کو عوام نے تمام امریکیوں کی خدمت کے لیے منتخب کیا تھا، لیکن وہ صرف اپنے مفادات کو دیکھ رہے ہیں۔ امریکہ کی 8 ریاستوں اور دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں منگل کو ڈیموکریٹک پارٹی کے پرائمری انتخابات کے لیے ووٹ ڈالے گئے۔ ووٹرز کو مشورہ دیا گیا تھا کہ کرفیو، کورونا وائرس کے خدشات اور ڈاک کے ذریعے ووٹ ڈالنے کی سہولت کو پیش نظر رکھیں۔ جو بائیڈن کو ڈیموکریٹک پارٹی کی نامزدگی یقینی بنانے کے لیے آج کی پرائمریز میں 89% ڈیلیگیٹس کی ضرورت ہے، لیکن وہ ایسا نہ بھی کر سکے تو انہیں کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے۔ ان کے تمام حریف مقابلے سے دستبردار ہو چکے ہیں اور کئی ریاستوں کی پرائمریز ابھی باقی ہیں۔ اس کے باوجود 77 سالہ جو بائیڈن کے لیے آج کی ووٹنگ اہم ہے اور وہ زیادہ سے زیادہ ڈیلیگیٹس حاصل کر کے سیاسی طاقت کا مظاہرہ کر سکتے ہیں تاکہ صدارتی انتخاب میں صدر ٹرمپ کے سامنے مضبوط حیثیت میں جائیں۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ایک مسجد میں دھماکے میں امام مسجد مولوی ایاز نیازی کی وفات پر جہاں افغان اعلیٰ حکام نے مذمت کی ہے، وہاں طالبان کی جانب سے بھی مذمتی بیان سامنے آیا ہے۔ کابل کے گرین زون میں واقع مشہور مسجد وزیر اکبر خان میں گزشتہ شام بم دھماکہ ہوا تھا۔ دھماکے میں 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ افغان وزارت داخلہ کے ترجمان طارق آریان نے اس حوالے سے بتایا تھا کہ مسجد میں شام 7:30 بجے اس وقت دھماکہ ہوا جب نمازی مغرب کی نماز ادا کر چکے تھے۔ مسجد وزیر اکبر خان کابل کے انتہائی سیکیورٹی کے حامل سفارتی علاقے میں واقع ہے۔ اس علاقے میں کئی ممالک کے سفارت خانے اور متعدد بین الاقوامی تنظیموں کے دفاتر ہیں۔ وزارت داخلہ کے ترجمان کے مطابق جاں بحق ہونے والوں میں ملا محمد ایاز نیازی بھی شامل تھے۔ دھماکے میں وہ زخمی ہوئے تھے، تاہم بعد ازاں ہسپتال میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسے۔ مسجد وزیر اکبر خان سخت سیکیورٹی کے حامل سفارتی علاقے کے داخلی مقام پر واقع ہے۔ اس مسجد میں سفارتی علاقے اور باہر دونوں جانب سے داخل ہوا جا سکتا ہے۔ دھماکے میں فوت ہونے والے امام مسجد ملا محمد ایاز نیازی
کابل میں کافی مشہور تھے۔ افغان صدر اشرف غنی کے ترجمان نے اس دھماکے کو گھناؤنا حملہ قرار دیا ہے۔ افغان صدر اشرف غنی اور امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے ایک ویڈیو کانفرنس میں افغان امن عمل سے متعلق مختلف معاملات پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ افغان صدر کے دفتر سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق پیر کی شام کو ہونے والی اس ویڈیو کانفرنس میں قومی مفاہمت کی اعلیٰ کونسل کے سربراہ عبداللہ امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمت زلمے خلیل زاد اور افغانستان میں تعینات امریکی فورسز کے اعلیٰ کمانڈر جنرل اسکاٹ ملر کے علاوہ دونوں ملکوں کے دیگر عہدیداروں نے شرکت کی۔ ایک ذریعے نے شناخت نہ ظاہر کرنے کی شرط پر وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ بین الافغان بات چیت 14 سے 18 جون کے درمیان منعقد ہوگی۔ افغانستان میں امن معاملات کی وزارت کی ترجمان ناجیہ انوری نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ یہ اجلاس کرونا وائرس کے باعث ویڈیو کانفرنس کی شکل میں ہوگا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ یہ اجلاس جلد منعقد ہوگا۔ تاہم طالبان کے ایک سابق اہلکار سید اکبر آغا کا کہنا ہے کہ ان کے خیال کے مطابق یہ اجلاس افغان حکومت کی طرف سے طالبان کے تمام 5000 قیدیوں کی رہائی کے بعد ہی منعقد ہو سکے گا۔ انہوں نے کہا کہ طالبان اور افغان حکومت کے درمیان جنگ بندی کا کوئی معاہدہ نہیں ہوا ہے، تاہم عید کے موقع پر 3 روزہ فائر بندی کے بعد بھی تشدد میں کمی جاری رہی ہے۔ ادھر افغان امور کے ماہر نصرت حقپال کا کہنا ہے کہ طالبان قیدیوں کی رہائی کے معاملے اور بہت سے طالبان لیڈروں کے کورونا وائرس میں مبتلا ہونے کے باعث امکان ہے کہ یہ اجلاس اس ماہ کے آخر تک ملتوی ہو جائے گا۔ افغان حکومت یا طالبان کی جانب سے فی الحال بین الافغان بات چیت کے آغاز کے بارے میں کوئی تصدیق نہیں ہوئی ہے۔ امریکا کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے ٹیلی فون پر مختلف امور پر تفصیلی گفتگو کی ہے، جن میں بھارت چین سرحدی تنازع، کووڈ-19 اور صحت کے عالمی ادارے WHO میں اصلاحات جیسے موضوعات شامل ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے نریندر مودی کو G7 یا گروپ 7 کے سربراہ اجلاس میں شرکت کی بھی دعوت دی ہے۔ امریکہ اس وقت گروپ 7 کا صدر ہے اور یہ اجلاس اس سال کے آخر میں امریکہ میں منعقد ہوگا۔ ڈونلڈ ٹرمپ بھارت اور بعض دیگر ملکوں کو بھی گروپ 7 میں شامل کرنے اور اسے گروپ 10 یا گروپ 11 بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ چین نے بھارت سمیت دیگر ملکوں کو گروپ 7 میں شامل کرنے کے ٹرمپ کے منصوبے پر سخت رد عمل ظاہر کیا ہے اور کہا ہے کہ بیجنگ کے خلاف کوئی بھی چھوٹا دائرہ بنانے کی کوشش ناکام اور غیر مقبول ہوگی۔ نئی دہلی کے ایک تجزیہ کار کا خیال ہے کہ ٹرمپ بھارت اور بعض دیگر ملکوں کو گروپ میں اس لیے شامل کرنا چاہتے ہیں تاکہ چین کو الگ تھلگ کیا جا سکے۔ ان کے مطابق بھارت اگر اس گروپ کا رکن بنتا ہے تو وہ وہاں ترقی پذیر ملکوں کی قیادت اور نمائندگی کرے گا اور ان کے مسائل اور ضرورتوں کو اٹھائے گا۔ قطر ایئر ویز نے پاکستان کے لیے اپنا فلائٹ آپریشن معطل کر دیا ہے۔ پاکستان نے حال ہی میں اپنی بین الاقوامی پروازیں بحال کی تھیں، لیکن ایک بڑے بین الاقوامی کیریئر قطر ایئر ویز نے ایک ہفتے کے لیے اپنی پروازیں معطل کر دی ہیں۔ ایئر لائن نے سول ایویشن کو اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا ہے۔ حالانکہ ایئر لائن نے وجہ بیان نہیں کی، لیکن اطلاعات ہیں کہ ایتھنز یونان کے لیے پروازوں میں 9 پاکستانی مسافروں میں کورونا وائرس مثبت پایا گیا تھا۔ پاکستان نے ملک میں آنے والی پروازوں کے لیے اپنے SOPs میں بھی تبدیلیاں کی ہیں اور اب آنے والے تمام مسافروں کو اپنے گھروں میں تنہائی میں وقت گزارنا ہوگا۔ ادھر سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سمیت خلیجی ملکوں میں پھنسے بے روزگار مزدوروں کے رشتہ دار حکومت سے انہیں واپس لانے کا مطالبہ کر رہے ہیں، کیونکہ وہ وہاں طبی سہولتوں کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں اور مشکلات کا شکار ہیں۔ وزیر اعظم کے مشیر ڈاکٹر معید یوسف نے کہا ہے کہ حکومت نے 10 جون تک 20,000 پاکستانیوں کو وطن واپس لانے کا منصوبہ بنایا ہے۔ خلیجی ملکوں میں پھنسے زیادہ تر پاکستانیوں کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے اور اب سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سے باچا خان ایئرپورٹ آنے والی پروازوں کی تعداد بڑھا دی گئی ہے۔ پچھلے 2 روز میں 450 افراد سعودی عرب سے پشاور پہنچے ہیں۔ ان پروازوں پر 24 میتیں بھی لائی گئی ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف دائر ریفرنس کے خلاف پیٹیشن کی سماعت کے دوران حکومت کا کہنا ہے
کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے الزامات کے جواب دینے کے بجائے آزاد عدلیہ کے پیچھے چھپنے کا سہارا لیا ہے۔ عدالت کا کہنا تھا کہ ہم نے جائزہ لینا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ اور بچے ان کے زیر کفالت ہیں یا نہیں۔ عدالت نے شکایت کرنے والے صحافی کی ساکھ پر بھی سوال اٹھا دیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر اور قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف شہباز شریف کی عبوری ضمانت منظور کر لی ہے۔ عدالت نے شہباز شریف کو 5 لاکھ روپے کی ضمانتی مچل کے جمع کرانے کا حکم دے دیا ہے۔ عدالت سے ضمانت منظور ہوتے ہی قومی احتساب بیورو نے قائد حزب اختلاف کو دوبارہ طلب کر لیا ہے۔ حکمراں جماعت پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ نیب کی کارروائیوں سے حکومت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اور اب کرونا وائرس کی صورتحال۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا وائرس کے مزید 67 مریض چل بسے ہیں، جس کے بعد کل اموات 1688 ہو گئی ہیں۔ پاکستان میں متاثرہ مریضوں کی تعداد 80,414 تک پہنچ گئی ہے، جن میں سے 28,923 صحت یاب ہو چکے ہیں۔ کراچی میں پبلک ٹرانسپورٹ بھی سڑکوں پر آ گئی ہے۔ افغانستان کی وزارت صحت نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں کووڈ 19 کے 758 نئے کیسز کی اطلاع دی ہے، جس کے ساتھ ملک میں کورونا مریضوں کی کل تعداد 17,273 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت کے مطابق 194 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ سیاحت کے لیے اٹلی کو یورپی باشندوں کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ برازیل میں کورونا سے مزید 1,262 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ایک روز میں اب تک ہلاکتوں کی یہ سب سے بڑی تعداد ہے۔ دنیا بھر میں 63 لاکھ سے زائد کیسز اور 3,78,000 سے زائد اموات ہو چکی ہیں۔ امریکہ میں ہلاکتوں کی تعداد 1,06,000 اور وبا سے شفا یاب ہونے والوں کی تعداد 27 لاکھ سے زیادہ ہے۔ سندھ کے ضلع کشمور میں 100 سے زائد افراد کے کورونا ٹیسٹ مثبت آنے کے بعد ضلع کی 3 تحصیلوں کو سیل کر دیا گیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ کورونا ٹیسٹ مثبت آنے والوں میں سے بڑی تعداد ہندو کمیونٹی سے تعلق رکھنے والوں کی بھی ہے۔ ادھر صوبے میں کیسز کی تعداد ملک بھر میں سب سے زیادہ یعنی 31,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ پاکستان کے شمالی علاقہ جات گلگت بلتستان میں ضلع غزر میں خودکشی کرنے کا رجحان بڑھ گیا ہے۔ صرف گزشتہ ماہ کے دوران 6 خودکشی کے واقعات رونما ہوئے ہیں، جس میں تازہ ترین واقعہ بھنڈر کے مقام پر پیش آیا، جہاں ایک خاتون نے خود کو گولی مار کر زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ ماہرین کے مطابق سال 2000 سے اب تک گلگت بلتستان میں تقریباً 400 افراد نے اپنی زندگیوں کے چراغ گل کیے ہیں، جس میں زیادہ تر تعداد خواتین کی ہے۔ افغانستان کی وزارت صحت نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں کووڈ 19 کے 758 نئے کیسز کی اطلاع دی ہے، جس کے ساتھ ملک میں کورونا مریضوں کی کل تعداد 17,273 ہو گئی ہے۔ قندوز صوبے کے پولیس سربراہ جنرل عبدالرشید کووڈ 19 کی انفیکشن سے انتقال کر گئے ہیں۔ برازیل کا کہنا ہے کہ ملک میں ایک روز کے اندر ایک مرتبہ پھر کورونا وائرس کے بہت زیادہ کیسز کی نشاندہی ہوئی ہے۔ برازیل کے محکمہ صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے اندر کووڈ 19 کے باعث 1,262 ہلاکتیں ہوئی ہیں، جن سے کورونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 31,199 ہو گئی ہے، جبکہ تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 5,55,383 تک پہنچ گئی ہے۔ یہ تعداد امریکہ کے بعد دنیا بھر میں سب سے زیادہ ہے۔ امریکہ میں اب تک 18 لاکھ کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ امریکہ کی جان ہاپکنز یونیورسٹی کے اعداد و شمار کے مطابق اس وقت دنیا بھر میں کورونا وائرس کے 63,95,327 کیسز موجود ہیں، جبکہ اموات کی تعداد 3,80,580 ہے۔ ان میں سے 1,06,000 ہلاکتیں امریکہ میں ہوئی ہیں۔ اقوام متحدہ اور سعودی عرب جنگ سے تباہال یمن کے لیے $2.4 ارب اکٹھا کرنے کے لیے ایک مشترکہ کانفرنس کی میزبانی کر رہے ہیں، کیونکہ دنیا کی سب سے بڑی امدادی کارروائی کو رقم کی کمی کا سامنا ہے۔ سعودی عرب کی قیادت والے اتحاد اور ایران کی طرف جھکاؤ رکھنے والے حوثی گروپ کی لڑائی سے یمن کی تقریباً 80% آبادی کی بقا کا سارا انحصار امداد پر ہے۔ یمن میں کم خوراکی کی شکار آبادی کو اب کورونا وائرس کے پھیلاؤ کا سامنا ہے۔ یمن کے لیے اقوام متحدہ کی انسانی فلاح کی رابطہ کار لیزے گرانڈے نے خبر رساں ادارے رائٹرز کو کانفرنس سے چند روز پہلے بتایا تھا کہ $1.6 ارب سے کم رقم ملنے کی صورت میں
امدادی کارروائیوں کو تباہ کن کٹوتیوں کا سامنا ہوگا۔ یمن میں صحت سے متعلق سہولتیں تباہ ہو کر رہ گئی ہیں۔ ایسے میں کورونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے $180 ملین درکار ہوں گے۔ اطلاعات ہیں کہ ترکی بحیرہ روم میں تیل اور قدرتی گیس کی تلاش کے لیے کھدائی کا منصوبہ بنا رہا ہے، جس پر یونان نے، جو اس علاقے پر ملکیت کا دعویٰ رکھتا ہے، سخت احتجاج کیا ہے۔ تجزیہ کاروں نے متنبہ کیا ہے کہ یہ معاملہ دونوں ملکوں کے درمیان، جو نیٹو کے رکن بھی ہیں، محض آرائی کا سبب بن سکتا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ ترکی بحیرہ روم کے ان علاقوں میں جنہیں یونان اپنا خیال کرتا ہے، تیل اور گیس کی تلاش کے لیے اپنے منصوبوں کو وسعت دینا چاہتا ہے۔ یونان کی حکومت نے انتباہ کیا ہے کہ اس کا سخت جواب دیا جائے گا۔ یونان کے وزیر خارجہ نے ایک مختصر لیکن سخت بیان میں کہا ہے کہ ان کا ملک بقول ان کے ترکی کی اشتعال انگیزی کا جواب دینے کے لیے تیار ہے، اور اگر انقرہ نے سمندری علاقے میں، جسے یونان اپنا خیال کرتا ہے، تیل اور گیس کی تلاش کا کام شروع کیا تو اس کا بھرپور رد عمل ہوگا۔ بعد میں یونانی وزیر خارجہ نے یونان کے لیے ترکی کے سفیر سے ملاقات کی اور اپنی سخت مایوسی کا اظہار کیا، لیکن ساتھ ہی انہوں نے وضاحت بھی طلب کی ہے۔ تجزیہ کار اس جانب توجہ دلاتے ہیں کہ یہ سفارتی کشیدگی ایک ایسے وقت میں دیکھنے میں آ رہی ہے جب یونان پہلے ہی مشکلات میں گھرا ہوا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کورونا وائرس کی عالمی وبا کی وجہ سے یونان کی سیاحت کی صنعت اپنے آپ کو سنبھالنے کی جدوجہد کر رہی ہے، اور حکومت اس کی بحالی کے لیے سرتوڑ کوششوں میں مصروف ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور یوٹیوب پر ہمارا یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔